اور آج مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم بحیثیت قوم قرآن مجید کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث کو سمجھنے اور مطالعہ کرنے سے قاصر ہیں، ہم ان سے دور ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ فرقہ بندی کے نام پر دور ہو گئے، کچھ لوگ اپنی خواہشات اور اپنی من مرضی کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں وہ دین ہو، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو دین کہتا ہے ہم اس کے مطابق بن جائیں۔ تو اب میں آپ کو دلائل کے ساتھ کچھ احادیث لکھ کر بھیجوں گا جن میں نماز جنازہ بلند آواز سے پڑھنا ثابت ہے اور نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ثابت ہے، تاکہ آپ کتب احادیث کو کھول کر خود مطالعہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے بلند آواز سے نماز جنازہ بھی ادا کی اور اس میں سورہ فاتحہ کی قرأت بھی کی ہے۔ جی، آخری بات نماز جنازہ کے متعلق، سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنا، اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں، اپنی کتاب میں یہ عنوان قائم کیا ہے، باب قراءۃ فاتحۃ الکتاب علی الجنازۃ، کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے متعلق یہ باب ہے۔ اور اس کے نیچے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والی یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری سے ذکر کی، اس کو نقل کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف تھا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح پاکستان کے معروف مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں اس کی شرح کرتے ہوئے کہ یہ جو ہے یہ بالکل صریح حدیث ہے، اس کی جتنی تعویلات کی جاتی ہیں وہ سب کمزور ہیں، اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو پڑھا، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ یہ سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب، اس کا میں نے آپ کو سکین بھی بھیج دیا ہے، تو وہ بھی اس چیز کو انہوں نے تسلیم کیا ہے اور اعلان حق کیا ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اس لیے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بھی ثابت ہے، اور نماز جنازہ کو بلند آواز سے پڑھنا یہ بھی ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو اس حدیث سے ہمیں دو باتیں سمجھ آئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے اور یہ سنت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو بلند آواز سے پڑھا، تبھی یہ بتانے کے لیے کہ یہ سنت ہے، اور تبھی جو تابعی ہیں طلحہ بن عبداللہ بن عوف وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے سنا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسی نماز ہے جس میں سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھی جائے، اور سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور کتنی احادیث ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو فاتحہ کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز جنازہ میں بھی ہم فاتحہ نہیں پڑھتے، تو یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے۔ تو نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنا بھی ثابت ہو گیا، اور اس نماز جنازہ کو بلند آواز سے پڑھنے کے بارے میں یہ تین احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔